انسان کے ایسے فطری رویے جو اس کے خیالات و نظریات سے مشروط ہو جاتے ہیں یا اس سے ایک پیسیوٹی کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں، ان رویوں سے دراصل یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی اخلاقی طور پر ترقی یافتہ ہے یا پسماندہ ہے۔ یعنی اخلاق، انسان کے اخلاقی وجود کے اظہار کی عام طور پر دو سطحیں ہوتی ہیں، ایک نظریاتی سطح ہوتی ہے اور ایک معاشرتی سطح ہوتی ہے، عام مراسم میں برتنے والے اخلاق۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ معاشرت کے اسکیل پر خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر لینے سے میں اپنے اخلاقی وجود کے تمام مطالبے پورے کرنے میں کامیاب ہو جاؤں یا بنیادی اخلاقی معیار پر پورا اترنے میں سرخرو ہو جاؤں۔ تو وہ تو ایک مکمل اخلاقی بحران ہے کہ معاشرت میں درکار اخلاق بھی غائب ہو جائے، اور اسی طرح انفرادیت کی تشکیل میں ذہن اور طبیعت کے تعلق کو متوازن رکھنے کے لیے جو اخلاقی اسپرٹ اور طاقت چاہیے وہ بھی کمزور پڑ جائے۔ یعنی آدمی نظریاتی اور معاشرتی دونوں طرح کے اخلاق سے اگر لا تعلق یا منحرف یا بے بہرہ ہو جائے تو پھر تو یہ ٹوٹل مورل جو ہے نا وہ تنزل ہے۔ تو ہمیں گو کہ اس تنزل کا سامنا ہے، لیکن ہم اپنے موضوع کی رعایت سے ایک بات عرض کر رہے ہیں کہ دین انسان سے متعلق ہے، انسان کے شعور اور وجود دونوں کی تکمیل کا وہ ذریعہ ہے کہ جسے اس اختیار کیے بغیر شعور اور وجود کی تکمیل کے دستیاب ذرائع میں سے کوئی بھی کارگر اور کافی نہ ہو۔ دین کہتے ہیں انسان کی اس ناگزیر ضرورت کے پورے ہو جانے کو جو اسے اپنے شعور کی تکمیل کے لیے درکار ہے، اپنے وجود کی تکمیل کے لیے درکار ہے، اور اپنے مستقبل کو یا اپنے وجودی اور شعوری ٹائم سپین کو معمول کے زمانی بندشوں سے آزاد کر لینے سے عبارت ہے۔ یعنی انسان کی تین سب سے بڑی تمنائیں ہیں جو اس نے سیکھی نہیں ہیں، تکلف اور اکتساب سے اپنے اندر پیدا نہیں کیں، وہ گویا ان سے ہی بنا ہوا ہے، وہ وہبی ہیں، انیٹ ہیں۔ پہلی تمنا وہ ہے کہ میرا علم عین معلوم بن جائے، یعنی میں جو جانتا ہوں، میرا جاننا اور جسے میں جانتا ہوں وہ بالکل ایک دوسرے جیسے بن جائیں، آئیڈینٹیکل بن جائیں، ایک دوسرے کے گواہ بن جائیں اور ان میں فرق نہ رہے۔ یہ انسان کی ایک تمنا ہے۔ تو اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں کہ علم اور معلوم میں عینیت پیدا ہو جائے، آئیڈینٹی پیدا ہو جائے۔ یہ انسان کی مجموعی تمناؤں میں سے ایک یا تقدیری تمناؤں میں سے ایک تمنا ہے۔ تو جو اس کا ادراک نہیں رکھتا وہ انسان ہونے کی
ایک بنیاد نہیں رکھتا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ میرا موجود ہونا آتھینٹک ہو جائے، یعنی میرے شعور کی تکمیل ہو جائے علم اور معلوم کے آئیڈینٹیکل ہو جانے سے، اور میرے وجود کی تکمیل ہو جائے میرے ذہن یعنی میرے اپنے تصور اور میرے اپنے وجود کے یکجان ہو جانے سے۔ میں جو اپنے تصور میں ہوں اور میں جو بالفعل واقعے میں ہوں، میری واقعی شخصیت اور میری سیلف کانسیپچولائزڈ پرسنالٹی یہ ایک ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں وجود کی تکمیل۔ یعنی وجود کی تکمیل ہمیشہ شعور میں ہوتی ہے، اور شعور کی تکمیل ہمیشہ وجود میں ہوتی ہے۔ تو اخلاقی آئیڈیلز دراصل ان دونوں کی تکمیل کے مؤثر ذرائع ہیں۔ یعنی اخلاق اپنے آئیڈیل میں یا موریلٹی ایز این آئیڈیا، وہ نام ہی یہ ہے کہ شعور اور وجود ایک ہی مادے سے مکمل ہو جائیں، ایک ہی سانچے میں ڈھل کر خود کو تشکیل کرنے کے قابل ہو جائیں، اور وہ سانچہ شعور اور وجود کا اپنا بنایا ہوا نہ ہو، ان سے ٹرانسینڈنٹ ہو، ان سے کورسپونڈنگ ہو اور ان پر حاکم ہو۔ آپ سمجھے، یہ انسان کے انیٹ آئیڈیاز، آرزوئیں اور خواہشیں ہیں کہ مجھے اپنی تکمیل کا سامان اپنے سے باہر سے اخذ کرنا ہے۔ کوئی شے اپنی ہی حرکت سے خود کو مکمل نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے خارج میں محرک تکمیل موجود نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی شے اپنی ہی حرکت سے اپنے آپ کو مکمل کر سکتی تو اس میں وہ نقص پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا جس نقص کی موجودگی میں کمال کی تمنا حقیقی ہوتی ہے۔ واضح ہے نا؟ خیر اب انشاءاللہ واضح ہے۔ تو تیسری جو اس کی تمنا ہے جس کے بغیر انسان نیت کوالیفائی کرنا مشکل ہے، وہ تمنائے بقا ہے۔ یعنی انسان کی فطرت میں فنا ہو جانا ناگوار ہے، انسان کی نیچر میں باقی رہنا خوشگوار ہے، بلکہ اس خواہش کا نہ ہونا مصنوعی ہے، ٹھیک، یعنی خواہش بقا کا نہ ہونا۔ تو یہ جو خواہش بقا کسے کہتے ہیں؟ اس ٹائم آرڈر کا پابند نہ رہنا جو اپنے آبجیکٹس پر، یعنی اپنے دائرے میں آنے والی تمام چیزوں کے لیے موت اور فنا کو مقدر بناتا ہے۔ ٹائم کسے کہتے ہیں؟ ٹائم دو چیزوں کہتے ہیں نا، کہ یا تو وہ پیغامبر مرگ ہے یا وہ نشان زندگی ہے۔ ہم اپنا زندہ ہونا بھی ٹائم سے ثابت کرتے ہیں، بلکہ خود پرسیو کرتے ہیں، اور اپنے مر جانے کا یقین بھی اسی ٹائم آرڈر میں رکھتے ہیں جو ٹائم آرڈر ہماری زندگی کا پیمانہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو خواہش بقا کا فلسفیانہ اصطلاحوں میں مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر اپنے گیون ٹائم اور اسپیس آرڈر سے بلند ہو جانے کی ایک آرزو ہے،
اور یہ آرزو اگر کسی بھی ذریعے سے پوری نہ ہو تو انسانی فطرت ایک حزن، ایک اینگزائٹی، ایک ڈپریشن میں چلی جائے گی۔ یعنی انسان اپنی اس خواہش بقا کی تسکین کا کوئی فرضی راستہ بھی اگر نہیں دیکھ رہا تو اس کی انسانیت اپنے قلب میں منجمد ہو جائے گی، سن ہو جائے گی، شل ہو جائے گی۔ یعنی اس کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کام میں نہیں آ سکیں گی، اس کی بہت ساری صلاحیتیں ذہنی اور اخلاقی۔ تو آدمی اپنی تمام علمی سرگرمیوں، اپنی تمام عملی ذمہ داریوں اور اپنی تمام اخلاقی اور تخلیقی ایکٹیویٹیز میں دراصل بیک ٹو دا مائنڈ اس آرزو کی تکمیل کو مکمل بنا رہا ہوتا ہے، یا اس آرزو کی تکمیل کو اپنا ہدف بنا رہا ہوتا ہے کہ میں فنا کے اس ٹیمپورل چکر سے نکل جاؤں۔ تو کبھی وہ خود کو اشرف المخلوقات کہتا ہے، اپنا تجزیہ ہمیشہ ٹائم اینڈ اسپیس کے تجزیے کرنے والے انداز سے مختلف ہو کر کرتا ہے۔ یعنی انسان شروع سے اپنا انالیسس ان ٹولز سے نہیں کرتا جن ٹولز سے وہ چیزوں کا انالیسس کرتا۔ آدمی خود کو جاننے کے لیے ان ذرائع پر اکتفا نہیں کرتا جن ذرائع کو استعمال میں لا کر وہ پیڑ اور سمندر اور دن اور رات کو سمجھتا ہے۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو یہ وہی خواہش بقا ہے جو انسان میں ایک سینس آف ادرنیس پیدا کرتا ہے کائنات کے ساتھ، کائنات اور اس کے سارے نظام کے ساتھ۔ تو یار بات چڑیا جیسی تھی، قصہ جیسے پورے جنگل کا چھڑ گیا، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہیں کسی کام آ جائے۔ تو بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اصل اخلاق ہے نظریے کی پابند عقیدے کی محکوم طبیعت کے رویوں کا۔ یعنی میرا بلیونگ سیلف جو ہے، میرا ڈاکٹرنل سیلف، میرا وجود ایمانی، میرا وجود نظریاتی، اگر اخلاق کے معروف معیارات کے مطابق اپنے رویے پیدا نہیں کرتا تو یہ ایک بہت بنیادی اخلاقی نقص تو ہے ہی، یہ نظریے کو بھی ذہن میں وہ جگہ نہیں لینے دیتا جو اس کے لیے چاہیے۔ واضح ہے نا؟ یعنی پھر نظریہ بانجھ سا ہے، یا نظریہ خود میری نظر میں مشتبہ ہے، یا نظریے کی حفاظت اور اس کا دامن تھامے رہنے کی میں نے بلا سمجھے بوجھے ضد کر رکھی ہے، یا نظریے کے کنڈے کو وہاں سے پکڑ رکھا ہے جہاں سے خود نظریہ نہیں چاہتا کہ اسے تھاما جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جہاں خاص طور پہ ایسے مباحث میں جن کی معنویت، تاثیر اور نتائج مذہبی ہوں، وہاں اختلاف رائے کی اتنی ہی فطری اور ناگزیر گنجائش ہے جتنی کہ میز کرسی کے علم میں ہو سکتی ہے، کیونکہ اجتماعیت ہم خیالی سے نہیں پھوٹتی، اجتماعیت ہم مقصدی سے پیدا ہوتی ہے۔ تو مقصد مجمل ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو سب کو اچھا بننا ہے، اب یہ ہم سب کا ایک اجتماعی مقصد ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اچھا بننے کے لیے سوئمنگ سیکھنا ضروری ہے، میں کہتا ہوں اچھا بننے کے لیے جاگنگ کرنا ضروری ہے، تو اب یہ سب اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔
تو اختلاف کی فضا میں نظریاتی وجود سے برآمد ہونے والا رویہ اس کی اخلاقی قدر و قیمت اور سطح کا تعین کر دیتا ہے، اس کے مجموعی اخلاق کا تعین کر دیتا ہے، اس کے بارے میں یہ ناقابل تردید شہادت فراہم کر دیتا ہے کہ اس کا دین کے مقاصد اصلی میں سے ایک مقصود یعنی تکمیل اخلاق سے تعلق سچا ہے یا دکھاوے کا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو ہمارا ایک بحران یہ ہے کہ ہم معاشرتی اختلافات سے اچھا آدمی رہتے ہوئے عہدہ برا ہو جاتے ہیں۔ ہم غیر مذہبی ڈومین میں ایک دوسرے سے مختلف رائے رکھنے کو گوارا کر لیتے ہیں اور اس اخلاق کو متاثر نہیں ہونے دیتے جو اخلاق انسانوں کے درمیان بنائے تعلق ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ متفقہ نظام تعلق، بس یہ اخلاق ہے۔ فطری متفقہ نظام تعلق، بس یہ اخلاق ہے۔ تو اخلاق کی ہر قسم اس میں آتی ہے۔ یہ جو موضوع ہے ریاست اور مذہب یا اسلام اور ریاست یا دین اور ریاست، یہ موجودہ صورتحال میں اخلاقی طور پر غیر تربیت یافتہ اور مذہبی سطح پر تعلیم یافتہ لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ تو اس میں ایک عجیب طرح کا عدم توازن اور عجیب طرح کا ایک ڈر سا جیسے چمٹ گیا ہے کہ یہ کہوں گا تو وہ پکڑ لے گا، وہ کہوں گا تو یہ پکڑ لے گا۔ آپ سمجھیں؟ بالکل نہیں۔ ایمانیات کے دائرے سے باہر پائے جانے والے تمام مذہبی اور دینی امور ایسے ہیں کہ جن میں اختلاف کی گنجائش بلکہ ضرورت ہے۔ بس ایمانیات میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح یہ جیسے مسلمات میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اب کوئی کہے کہ زمین چوکور ہے تو یہ مسلمات میں وہ اختلاف پیدا کر رہا ہے نا۔ تو اسی طرح اگر کوئی کہے کہ خدا جو ہے وہ زمانی ہے، خدا زمان و مکان کا پابند ہے، تو اب وہ مسلمات میں دراڑ پیدا کر رہا ہے نا۔ تو یہ اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف علم اور جہل یا کسی اور، یعنی یہ اختلاف ضدین کا اختلاف ہے جو ہم مقصد بھی نہیں ہے۔ ہم اختلاف حقیقی کی پہچان یہ ہے کہ اختلاف کے دونوں فریق ہم مقصد ہوں، تب اختلاف حقیقی ہے۔ اور اگر اختلاف کے فریق ہم مقصد نہ ہو تو اختلاف ممکن ہے کہ حقیقی ہو، لیکن ایک خاص ماحول میں، اس ماحول میں جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں وہ حقیقی نہیں ہے، کیونکہ آپ میں سبھی مجھ سے عمر میں کم ہیں۔ تو بس یوں سمجھ لیں کہ عمر میں زیادہ ہونے کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس موقع پر جو امتحان پیش آتا ہے اس میں خود کو ناکام نہ ہونے دیں، اور اس موضوع پہ جتنے اختلافات وجود میں آ چکے ہیں اس پر گفتگو کرتے ہوئے نظریے کے مطلوب اخلاق کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ مطلب الزام تراشی نہ کریں، بہتان نہ کسی پہ باندھیں، منفی یعنی سوء ظن سے کام نہ لیں، منفی قیاس آرائی نہ کریں، نیتوں کا محاکمہ نہ کریں، کچھ بھی نہیں۔ ایک بات ہے کاغذ پہ، سب سے ایک میں اپنی مجرب بات بتا رہا ہوں، اپنے استادوں کی جو اللہ ان کی قبریں روشن رکھے، ان کی سکھائی ہوئی بات اور سکھائی ہوئی کیا دکھائی ہوئی تعلیم سنا رہا ہوں
کہ بات بیان ہوتے ہی متکلم سے اپنی نسبت ختم کر لیتی ہے. تو بس ایک خاص طور پہ اختلافی مباحث میں یہ شرط اولین ہے کہ آپ بات سے اختلاف کریں، اس بات کے کہنے والے پر ججمنٹ نہ پاس کریں. یعنی بس کوئی تحریر، کوئی بات بس مجھ سے باہر نکلی، اب وہ میری ملکیت نہیں ہے، اس پر مجھے مسلط نہ رکھیں اور اس کی تردید کرنے کے لیے یہ ضروری نہ سمجھیں کہ میری تردید لازمی ہے. یعنی کلام کی تردید کے لیے متکلم کی تکذیب یہ ایک اوچھا ہتھ کنڈا ہے جو اختلاف کو کمزور بنا دیتا ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بات کس نے کہی، ہمیں اس تحقیق سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بات کس مقصد اور کس ایجنڈے کے تحت کی گئی ہے. ہمارا سارا مدار غور اس پر ہے کہ یہ بات کیا ہے اور ہماری سمجھ کے مطابق اس بات میں غلطی کیا ہے. واضح ہے نا؟ تو اس اسپرٹ کے ساتھ مسلمانوں میں باہمی اختلافات رحمت ہیں. یہ اختلاف وہ ہوتا ہے جو اصول اور اس کی مینیفیسٹیشنز میں لازمی طور پر درکار تنوع یعنی ویرائٹی کو محفوظ رکھتا ہے، انہیں ایک نمو اور سیرابی کا ماحول فراہم کرتا ہے. اس معاملے میں صوفیہ کا ایک احسان ہے اور میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سمجھتا ہوں کہ اگر جنہیں ہماری اصطلاح میں یہ تحقیراً نہیں کہہ رہا، میں تو ایک اصطلاح کیونکہ تعارف ہے اس سے بات پوری سمجھ میں آ جاتی، اس لیے کہہ رہا ہوں، تنقید کی نظر سے نہیں کہہ رہا، کہ اگر اسلام اور اس کے انفسی اور آفاقی مقاصد یہ دین جن حقائق سے چھلک رہا ہے وہ حقائق صرف علماء ظاہر کی تحویل میں رہ جاتے تو یہ دین میکینیکل ہو جاتا، مرجھا جاتا اور قانون سازی کی بازیگاہ بن جاتا وغیرہ. مطلب اس دین کا انسان کے ضمیر سے تعلق اور انسان کے باطن کو نمو دیتے رہنے کا جو کمال تھا وہ اجھل رہ جاتا. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سی چیزوں میں اختلاف رکھنے کے باوجود تصوف کی روایت نے یہ چیز ہماری روایت میں داخل نہیں ہونے دیا کہ دین کے ساتھ ہمارے تعلق کو متحجر، منجمد، یک طرفہ، میکینیکل اور کرافٹڈ نہیں رہنے دیا. یعنی صرف دین کو حافظے تک محدود نہیں رہنے دیا. ٹھیک ہے، ورنہ تو مذہبی علوم کے لیے سب سے زیادہ جو درکار قوت اب بھی ہے وہ اچھا حافظہ ہے. اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ انسانی شعور میں علم حاصل کرنے کی ایک ہی استعداد ہے نا. جیسے میرے پاس چلنے کے لیے یہی پاؤں ہیں، یہ چاہے شمال کی طرف جاؤں چاہے جنوب کی طرف جاؤں، انہی پاؤں اور انہی پاؤں کی قوت حرکت سے خانہ کعبہ پہنچوں گا اور انہی سے سینما گھر پہنچوں گا. تو اسی طرح جاننے کی، علم کی استعداد بھی ایک ہی ہے نا. وہ دین میں صرف ہو جائے یا دنیا میں صرف ہو جائے، اچھائی میں خرچ ہو جائے یا برائی میں کھپ جائے، ایک ہی ہے. تو دنیا کی کسی بھی علمی روایت، کسی بھی علم میں حافظے کا مرکزی کردار نہیں ہے. یعنی نالج ایز سچ کی تحصیل میں میموری کا کوئی مرکزی اور ڈیسائسو کردار نہیں ہے،
کسی بھی علمی روایت نے حافظے کے بل پر تسلسل اختیار نہیں کیا. ٹھیک، تو یہ مذہبی علم پر ایک آزمائش آنی تھی کہ اس کے بڑے دھارے نے حافظے کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو مسلسل رکھا. تو اس وجہ سے جو علم حافظے کا محتاج رہے، جس علم میں حافظہ سب سے بڑا ریسیور اور پرسیور رہے، اس علم کا اثر اخلاق پر نہیں پڑتا. یعنی کہ رٹا لگائی ہوئی چیزیں بے تاثیر رہ جاتی ہیں. اب میں نے وہ کیا کہتے ہیں گینڈا نہیں دیکھا ہوا، تو اب گینڈے پر میں ڈرامہ پڑھ لوں، اس کی کوئی واقعی یا علامتی تفصیل دیکھ لوں اور اسے رٹ لوں، تو اس سب کے باوجود گینڈے کے خیال سے مجھے ڈر نہیں لگے گا. یعنی گینڈے اور انسان کے تعلق میں سب سے زیادہ نیچرل چیز کیا ہے کہ آدمی اس سے ڈرے. میں نے ایک فن لینڈ میں بننے والی مٹھائی کھائی نہیں، میں مٹھائی کا شوقین ہوں. فن لینڈ میں کسی مٹھائی کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ تو ساری دنیا اس کی عاشق ہے. تو وہ مٹھائی نہ میں نے دیکھی نہ کھائی، نہ اس کا تلفظ اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہوں، لیکن یہ کہ اس کی تفصیلات بڑی عجیب عجیب پڑھ رکھی ہیں. ہو سکتا ہے اس کے کھانے والے سے زیادہ معلومات مجھے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس مٹھائی کو چکھ لینے والے کے اندر جو اس کی کشش پیدا ہوئی ہوتی ہے وہ میری معلومات سے میرے اندر نہیں پیدا ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ معلومات جس میں بنیادی ٹول حافظہ ہے. واضح ہے نا؟ تو اسی طرح میں ایمانیات کو رٹ لوں، احکام کو رٹ لوں، احکام سے متفرع قیاسی احکام کو حافظے میں اتار لوں، ان سب سے میرے اندر وہ مومنانہ تعلق اور اطاعت کی وہ اسپرٹ نہیں پیدا ہو سکتی جو شعور کی بہترین طاقتوں کو استعمال میں لا کے پیدا ہوتی ہے. تو علم جب تک مرکز شعور میں نہیں ہے اس وقت تک وہ بے تاثیر ہے اور مخالفانہ ماحول میں ناقابل دفاع ہے. تو حافظے کے مرہون علم کی پہچان یہ ہے کہ لفظ بدل دیے جائیں تو وہ شخص گڑبڑا جاتا ہے. مطلب وہ ایک معنی کو ایک ہی لفظ سے سمجھتا ہے، اگر اس معنی ہی کے لیے بنائے گئے دوسرے لفظ کو آپ اپنی زبان سے نکالیں تو وہ اس کے لیے اجنبی ہو. تو یہ حالت، یہ مطلب ایک ایپسٹیم ہم اپنی نااہلی سے بنا چکے ہیں. تو نہ یہ علم نہ یہ دین اپنے علم کے مزاج میں حافظے تک محدود ہے، اور نہ یہ علم اپنے آئیڈیلز کے لحاظ سے طبیعت تک محصور ہے. یہ علم ان دونوں کو گورن کرتا ہے، ان میں خود کو کنٹین کر دینے کی اجازت نہیں دیتا. کوئی بھی بائنڈنگ نظریہ، کوئی میٹا نیریٹو آپ کو یہ اجازت نہیں دے گا. تو خیر، تو اس میں ہم اگر اس پہ ذرا سا خود کو پابند کر کے اس مبحث پہ یا اس طرح کے دیگر مباحث پر غور کرنے کی مشق کر لیں، عادت ڈال لیں، تو بعض غلطیوں کے باوجود ہو سکتا ہے ہم سے اس پہ غور میں بعض غلطیاں ہو جائیں، ہم کسی چیز سے غلط اختلاف کر بیٹھیں، لیکن ان سب کے باوجود میرا اخلاقی اور ایمانی وجود حالت سیرابی میں رہے گا، حالت تشنگی میں نہیں جائے گا.
اور یہی درکار ہے. مجھے ہر معاملے میں بالکل صحیح رہنا درکار نہیں ہے، مجھے ہر معاملے میں صادق رہنا درکار ہے، کیونکہ یہ انسانی استعداد سے باہر ہے کہ وہ ہر معاملے میں صحیح ہو. لیکن یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ وہ جس کو صحیح سمجھتا ہے اس کے ساتھ سچا ہو. ابھی آپ نے بتایا نا اپنے اساتذہ کی نسبت سے کہ کوئی تحریر جب آ جاتی ہے کاغذ پہ تو وہ اپنے آتھر سے ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم مذہبی ٹیکسٹ دیکھتے ہیں کہ مذہبیات کی گفتگو میں، تو اس میں تو ہم اس کے بیان کرنے والے یا اس کے لکھنے والے سے جوڑ کر دیکھتے ہیں، اس کا معنی سمجھتے ہیں. بہت اچھا. نہیں، وہ جو میں کہہ رہا تھا نا، میں وہ کوئی اصول نہیں بتا رہا، وہ میں کہہ رہا تھا اختلاف کے مواقع پر اس عبارت سے، اس بات سے اختلاف کریں، متکلم پر محاکمہ کرنا چھوڑ دیں تو وہ بہتر ہے. ویسے تو ظاہر ہے کہ میں کہوں دنیا گول ہے، گیلیلیو کہے کہ دنیا گول ہے. اب یہ دونوں نے ایک ہی لفظ بولے ہیں اور دونوں صحیح بات کہہ رہے ہیں، لیکن میرے کہہ دینے سے دنیا گول ہونے کا وہ تاثر اور اعتبار دوسرے پر منتقل نہیں ہوگا جو مثال کے طور پر آئنسٹائن کے کہنے سے ہوگا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ تو وہ ہے جو علم ہے، اور اسی طرح علم کی جو کنجی ہے سوال ہوتا ہے. تو اب جب افلاطون کہتا ہے کہ خیر کیا ہے، اور یہی بات میرا کوئی ناسمجھ بچہ پوچھے کہ نیکی کیا ہے، تو اب ان دونوں کا مقصود ایک ہی نفس حقیقت کو جاننا ہے نا. اب خیر کوئی دو تھوڑی ہو سکتے ہیں. تو لیکن یہ کہ اس سوال کی معنویت زمین آسمان کا فرق پیدا ہو جائے گا نا. تو یہ ہے کہ قائل، متکلم، مصنف کی نسبت تحریر یا قول میں معنویت پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. یعنی تحریر کا سب سے بڑا معنی اس کا لکھنے والا ہے، قول کا بنائے معنویت اسے بولنے والے. اگر آپ اسے ظاہر ہے کہ مجھے معلوم ہو کہ یہ سقراط نے کہا ہے، سقراط اگر یہ بھی کہہ دے کہ آلو مہنگے ہو گئے ہیں آج کل ایتھنز میں، تو وہ بھی میرا ذہن جو ہے وہ اپنے مؤدب ہو کے سنے گا. اور مجھ ایسا کوئی آدمی جو ہے وہ آلو کی پوری فصل اگا کے بھی دکھا دے تو ذہن میں یعنی مخاطب میں وہ ادب اور اعتماد نہیں پیدا ہوگا. واضح ہے نا، یہ تو لازم ہے. اور قرآن جیسے ہمارے لیے تو سب سے بڑی چیز ہے، قرآن کا معنی اصلی اللہ ہے، یعنی اللہ اس کا معنی اصلی ہے، اور اس معنی اصلی کی بنیاد پر اس کے تمام معانی کی تشکیل ہوتی ہے. یہ تو کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ ریاست کسے کہتے ہیں، لیکن میری درخواست ہے کہ لوگ ریاست کے تصورات پڑھ لیں تاکہ بہت سی باتیں کہتے ہوئے جھجک نہ ہو کہ میں کوئی اجنبی یا نامانوس باتیں کر رہا ہوں. اصل میں بولنے والے کے لیے بڑی ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے، بہت شرمندہ رہتا ہے آدمی اگر وہ یہ سمجھے کہ میں اردو بول رہا ہوں اور میرے سامنے جرمن ہے. یہ بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے. وہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں کوئی جرم کر رہا ہوں بالکل اجنبی اور نامانوس باتیں کر کے. تو ریاست کے نظریات تھوڑا سا کہیں بھی کسی انسائکلوپیڈیا میں دیکھ لیں، کسی اس میں دیکھ لیں، تو انشاءاللہ ہم بہت سی تفصیلات سے گفتگو میں بچ جائیں گے. تو ایک ریاست کی مبتدیانہ تعریف بتا رہا ہوں کہ ایک جغرافیائی دائرے میں حکومت اگر قائم ہو جائے تو وہ ریاست ہے.
اور جس کا ایک آئین ہو. یہ یاد ہے کہ اگر ریاست جغرافیائی وحدت علاقہ، اس علاقے میں حکومت کا قیام، چاہے وہ خود مختار ہو چاہے طفیلی ہو، اور اس کا آئین جس کی بنیاد پہ حکومت چلتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آئین کہتے ہیں حکومت کی بنیاد اور معاشرت کی بنیاد دونوں کو. تو بہرحال ریاست کی سادہ ترین مبتدیانہ تعریف یہ ہے کہ علاقہ، حکومت اور آئین یہ جہاں آپریٹو ہو جائیں وہ ریاست ہے. افراد بھی شامل ہوں گے. ہاں، افراد جو ہیں، ہاں وہ ظاہر انسان، مطلب ان میں ایک لوگ رہتے ہوں. علاقہ جب ہم کہتے ہیں نا تو علاقہ میں یہ بات شامل ہے کہ لوگ ہیں اس میں. ظاہر یہ یوں کہہ لیں ایک متعین جغرافیائی حدود میں رہنے والی ایک آبادی جس میں حکومت قائم ہے اور آئین موجود ہے. اب تو کوئی اعتراض نہیں. تعریف ہے جیسے امریکہ کے 50 ریاستیں، یعنی ریاست متحدہ امریکہ، تو پاکستان میں ایک فیڈریشن ہے. تو یہ کیا بہت اوپن کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ یعنی ریاست ایک انٹرنیشنل لا میں اس کو بھی کہتے ہیں جس کو باقی ریاستیں ریاست سمجھتی ہیں؟ ہاں، یہ شرط نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے. تو باقی تو ظاہر ریاست کی قسمیں ہیں، پھر تفصیلات ہیں بہت ساری، وہ آپ دیکھ لیجئے. لیکن ریاست جن عناصر کے بغیر بن ہی نہیں سکتی وہ میں نے ذکر کر دی. اب اس میں قسمیں ہیں کہ یہ فیڈریشن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ جمہوری ہے، یہ کیپٹلسٹ ہے، یہ نظریاتی ہے، یہ سیکولر ہے، جو بھی مطلب وہ پھر قسمیں ہیں. اور پھر جدید ترین تھیوری آف اسٹیٹ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ تو وہ تعریف ہے جو افلاطون بھی سن لے گا، فیثاغورس بھی مان لے گا، اور آج بھی یہ ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز اور ہے کہ ریاست کو بطور آئیڈیا کے دیکھنا. تو اس پہ کارل مارکس نے تنقید کی ابتدا کی ہے. تو وہ بھی معلوم ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے ریاست مصنوعی جابرانہ ادارہ ہے، اور ماڈرن اور تمام پوسٹ ماڈرن مفکرین ریاست کو ایک کروول ایلیوژن کہتے ہیں کہ ریاست تشدد کا لائسنس حاصل کر لینے والے ادارے کا نام. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، مطلب وہ اسے ایبسٹریکشن میں لے جاتے ہیں. اور ہمیں وہ اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ ریاست کی کلاسیکی تعبیر اب نہیں رہی ہے. اب ہم پوسٹ کیپٹلسٹ ایرا میں داخل ہو چکے ہیں. اب ریاست چلانے والی اصل قوتیں حکومت میں نہیں ہوتی، اور یہ صرف تھرڈ ورلڈ میں نہیں، امریکہ میں بھی. اگر قرآن کے لفظ میں یہ مستحضر نہ رہے، ذہن میں مستقلاً سبسٹنس آف میننگ کے طور پر حاضر نہ رہے کہ یہ اللہ کا کلام، اللہ کی ذات و صفات کا تعارف ہے اپنے حرف میں، اس وقت تک ہم اس کے مفہوم کو تو سمجھ لیں گے لیکن اس کی معنویت کو نہیں اپریشیٹ کر سکیں گے. یعنی قرآن کا حرف سب سے زیادہ اللہ کی طرف اشارہ کرتا ہے. قرآن کا حرف اللہ کی مستند ترین نشانی ہے، اللہ کی طرف کھلنے والی قابل یقین کھڑکی ہے. تو جو شخص بھی کسی بھی
قرآنی مضمون کو پڑھتے ہوئے معرفت الہیہ میں ترقی نہیں حاصل کرتا، اس نے قرآن نہیں پڑھا، کوئی تاریخ یا اخلاقیات وغیرہ کی کتاب پڑھ لی ہے۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ معنی اصلی خدا ہے۔ سر دینی علم یہ حافظ کی مرہون منت ہو گیا سوچنے کی، اس کی کیا وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دینی علم محض تاریخی ہو گیا یا صرف روایت میں ڈل گیا حال اور مستقبل سے؟ ہاں، یہ بھی ایک سبب ہے، لیکن میرے خیال میں یہ چھوٹا سبب ہے۔ یہ شاید غیر مربوط نہیں رہا، یعنی اپنے حالات سے مکمل طور پر غیر مربوط کبھی نہیں رہا، اور نہ رہ سکتا ہے، کیونکہ یہ انسان پہ جبر ہے کہ جو کچھ وہ جانتا اور مانتا ہے حالات سے بننے والے ذہن کے مطابق جانتا اور مانتا ہے۔ تو وہ نہیں، میرے خیال میں اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو جو سمجھیں کہ دین کا ترجمہ ہے، دین کا ترجمہ اللہ کا کلام، اللہ کے کمال کلام کو، اور یہ دین جس لفظی اور عملی ڈسکورس میں ایکسپریس ہوا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ مطابقت اور مناسبت رکھنے والے نیچرل چینلز کو بند کیے رکھا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ میرا شکر ادا کیا کرو۔ اب مجھے یقین ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ میرا شکر ادا کیا کرو۔ اب میرے ذہن نے اس کا درست مفہوم اخذ کر لیا، وہ شکر بھی جانتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، اس لیے ماننے کی حد تک جانتا ہے۔ اب زبان سے میں نے اس کلمے کو کہہ دیا، ذہن میں اس کے درست فوری مفہوم کو محفوظ کر لیا، لیکن دل کو اس سے غیر متاثر رکھا، یعنی خود کو جیسا شاکر بننا چاہیے تھا وہ اس معلومات کے ذریعے سے بنانے میں ناکام رہا، کیونکہ میں اس پر متوجہ ہی نہیں ہوا کہ اللہ کا ہر خطاب کان میں صحیح اترنا چاہیے، ذہن میں صحیح بیٹھنا چاہیے اور دل میں جذب ہونا چاہیے، تاکہ وہ نتیجہ پیدا کرے جو تمہارے شعور کی اور وجود کی دونوں کی تکمیل کا ضامن بنے۔ یعنی ہم نے بیسک ہیومن آئیڈیلز سے دین کو غیر متعلق رکھا، ہم نے ہیومن سچویشن سے اتنا غیر متعلق نہیں رکھا، ہم نے ہیومن آئیڈیل سے دین کو غیر متعلق رکھا۔ الا ماشاءاللہ، میں یہ بات جیسے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، یعنی یہ جملہ لغوی سطح پر ہمارے لیے بامعنی اور لائق تسلیم بھی ہے کہ اللہ پر نثار ہو جانا چاہیے۔ سب کہیں گے ہاں بالکل ہو جانا چاہیے، بالکل ہو جانا چاہیے، اور یہ کسی نص کے خلاف نہیں ہے بلکہ مدعائے نصوص ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جی ہاں ہو جانا چاہیے سے آگے بڑھنے کے راستے ہم نے اس پہ بند کر رکھے ہیں، یعنی اللہ پہ نثار ہو جانا چاہیے، یہ خیال پیدا ہوتے ہی میرے وجود میں جو زلزلہ آنا چاہیے، زلزلے وہ جو ہیں وہ گھٹ کے رہ گئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ نئے لوگوں کی باتوں میں دینی تاثیر نہیں ہوتی؟ الا ماشاءاللہ، وہ اسکالرلی ہو سکتی ہیں، وہ قانونی ہو سکتی ہیں، صحیح ہو سکتی ہیں، لاجیکل ہو سکتی ہیں، لیکن دل تک نہیں پہنچتی۔ مطلب آپ کو شاید ہی کوئی آدمی ایسا نظر آئے جو یہ کہے کہ میں نے
فلاں صاحب کی تحریر پڑھ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو بدل ڈالا. اور یہ کیا بات ہے کہ ہمارے پرانے لوگ فتویٰ بھی لکھیں تو اس کی تاثیر ہوتی ہے. یعنی سلف کی اگر آپ تحریر پڑھیں تو آپ کا ذہن اس سے اختلاف کر رہا ہوگا یا اسے سمجھنے میں عاجز محسوس کر رہا ہوگا خود زمانے کے فرق کی وجہ سے، یا آپ یہ چاہتے ہوں گے کہ یہ بات میرے ذہن میں نہ آئے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ذہن کا دروازہ بند کر لینے کے باوجود وہ دل پر اثر نہ کرے. اللہ ہے ہمارا، جو اس کے احکام ہیں، جو وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، اور وہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ ذہن میں کسی مصنوعی منطقی ربط و نظم کو رکھے بغیر میرے دل کی پوری دنیا کے آفاق کو بدل رہا ہے، میرے ذہن کو اس کا پرنسپل پرسپیکٹو فراہم کر رہا ہے. ذہن کی کامیابی معلومات کو تنظیم اور ربط دینا نہیں ہے، یہ بھی کامیابی ہے. ذہن کی اصل کامیابی ہے بنیادی تناظر فراہم کر لینا، جس تناظر کو وہ اپنے تمام معلومات پر اپلائی کرے اور اپنے وجود کے لیے نتیجہ خیز بنائے. ذہن کو یہ ذہن اس پائلٹ کی طرح نہیں ہے جو دھوئیں سے تحریریں لکھتا ہے آسمان پہ. وہ آسمان خلا میں بازیگری دکھانے والا نہیں ہوتا. ذہن کسان کی طرح ہوتا ہے کہ وہ ہر بیج کی قوت نمو کو دیکھتا ہے اور اس کو نمو دینے کے لیے استعمال کرتا ہے. کھیت اگاتا ہے، بیج کا ڈھیر نہیں جمع کرتا. ایک فرق کیا جاتا ہے دین اور مذہب کے اندر، یعنی وہ کیا ہے، اور دوسرا دین یعنی جو دین کا دین ریاست سے کیا مطالبات کرتا ہے. یہ تو بھائی یہی تو موضوع ہے جس سے آج یہ اگلی مرتبہ انشاءاللہ، کیونکہ اب وقت تنگ ہے تو اگلی مرتبہ کر لیں گے. دین اور مذہب کا فرق تو آپ جانتے ہوئے مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو وہ رہنے. دین اور مذہب کیا واقعی ہے یا آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک تو سنتے ہیں روزمرہ میں ان کا ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہونا عام ہے اور ٹھیک ہے. جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا مذہب اور ریاست، تو اس کا مطلب دین اور ریاست لینا ٹھیک ہے، اور یا اس پہ گرفت کرنا کہ یہاں مذہب کی جگہ دین کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، یہ تکلف ہے. لیکن جہاں یہ موضوع بن جائے کہ جس طرح ثقافت اور تہذیب میں کیا فرق ہے، ہم بولنے میں ان کو ایک دوسرے کے مرادفات کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور گرفت بھی نہیں کرتے. لیکن اگر یہ موضوع بن جائے کہ دین اور مذہب یا تہذیب اور ثقافت میں کیا فرق ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ مذہب دین کے کسی شعبے پر فوکس کر لینے سے پیدا ہوتا ہے. دین کل ہے، مذہب اس کا قیاسی جز ہے. مذہب ریویلڈ نہیں ہے، دین ریویلڈ ہے. اور یہ پھر میں بھول نہ جاؤں، انسان کسی چیز سے بھی غیر نظریاتی طور پر متعلق نہیں ہو سکتا، کسی بھی چیز سے. یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان ہوں میں اور میں ریاست جیسے بائنڈنگ اور فورس فل اجتماعی ادارے کو اپنی انفرادیت کی بائنڈنگ کرنے والے اصول سے مستغنی اور بے نیاز رہنے دوں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. آدمی جس چیز سے بھی مستقل تعلق پیدا کرتا ہے وہ تعلق نظریاتی ہوتا ہے، وہ تعلق حادثاتی نہیں ہوتا، وہ تعلق انفلکس نہیں ہوتا. اس میں ایک
ایلیمنٹ آف پرماننس ضرور ہوتا ہے. انسان کسی بھی ایسی چیز سے مانوس نہیں ہے جس سے وہ کوئی نہ کوئی جزو استقلال یعنی ایلیمنٹ آف پرماننس منسوب نہ کر سکے. تو وہ ایک الگ بحث ہے کہ ریاست ہماری ہے تو مذہبی ہوگی، ظاہر ہے ہوگی. میں مذہبی ہوں، میرا لباس مذہبی ہوگا، ظاہر ہے کہ ہوگا. میرا کھانا جس طرح حلال و حرام کے پابند ہوگا تو اسی طرح میرے مجھ سے تعلق رکھنے والے تمام چھوٹے بڑے امور اس سے متعلق ہوں گے، اس سے اپنی آتھینٹسٹی حاصل کریں گے. انسان کسی بھی چیز کو آتھینٹک بنائے بغیر مستقلاً اختیار نہیں کرتا، اور اس کا جو بیس آف آتھینٹسٹی ہے وہ نظریہ ہے. اب وہ نظریہ کچھ بھی ہو، دینی ہو، غیر دینی ہو، کچھ بھی ہو. تو یہ انسان کو نہ جاننا ہے کہ اس کی انفرادیت اور اجتماعیت میں فرق کرنا یہ مطلب التباس ہے. یہ انسان کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے. کوئی انسانی انفرادیت اجتماعیت سے لا تعلقی افورڈ نہیں کر سکتی. اجتماعیت دراصل انفرادیتوں کے مربوط ہو جانے سے جنم لیتی ہے. تو انفرادیت اگر فنکشنل رہے تو اجتماعیت کی تشکیل کا عمل تیز ہو جاتا ہے. بغیر جانے بولنا نہیں چاہیے، بغیر مانے ہونا نہیں چاہیے. بس یہ احتیاط کر لو. تم نے ماننے کو ہونے کی شرط بنانے ہی میں منہ کی کھائی ہے، اسی طرف توجہ نہیں دی. اب جاننے کے جال لے کر یا تلواریں لے کر ایک دوسرے سے لڑ لو. ایمان جو ہے نا وہ کانشس ججمنٹ نہیں ہے، بینگ ججمنٹ ہے. یعنی ایمان شعور کا قیدی نہیں ہے، وجود پر حاکم ہے، شعور پر منحصر نہیں ہے. آپ سمجھ ہیں نا یہ بات؟ تو اس کو ہر تعبیر دین میں ملحوظ رکھنا چاہیے. وہاں اللہ امتحان کی اساس یہ ہے کہ تمہیں جتنا جاننا تھا اعلیٰ درجے کا علم وہ حاصل کر کے آئے ہو. تمہیں ہونے کی بنیاد ہم نے فراہم کی تھی، اس بنیاد پر قائم رہ کر آئے ہو. یہ امتحان ہے. دین کا دوسرا ترجمہ ہے ہونے کی بنیاد، جس میں میرے آپ ہم سب کے ہونے کے تمام احوال جمع ہوں. تو اب اس رخ سے دیکھو گے تو کچھ اور نتائج نکلیں گے، کسی اور پہلو سے دیکھو گے تو ظاہر ہے اور نتائج نکلیں گے. وہ مولانا روم نے فرمایا خود قیامت شو قیامت را ببین. قیامت کو دیکھنا ہے تو خود قیامت بن جاؤ. دیدنے ہر چیز را شرط است این. ہر چیز کو دیکھنے کی شرط ہے یہ کہ جس چیز کو دیکھنا ہے وہ چیز خود بن جاؤ. یہ ہماری ایپسٹیمالوجی ہے. یہ ہے
جہاں شعور اور وجود آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں. یہ کوئی عام شاعرانہ بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے عارف کی بات ہے. یا یہ کہ درد و چشم من نشیں، یہ تو شعور کی بات ہوئی، شعور اور وجود کی. درد و چشم من نشیں اے آنکھ از من من تری، کہ میری آنکھوں پہ ظاہر ہو جا، میری آنکھوں میں آ کے بیٹھ جا. درد و چشم من نشیں، میری آنکھوں کو مسند بنا کر اس پر تشریف رکھ. اے وہ کہ جو میں سے زیادہ میں ہے. کبھی تم نے اس طرح کے احوال، اس طرح کی سطح خیال، اس طرح کی امنگوں کا ایک لمحہ بھی اللہ کے لیے بسر کیا ہے؟ یہ کمی نہیں ہے؟ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر کائنات، قرآن، کتاب فطرت، کتاب ہدایت، سب کا معنی یہ اصلی خدا ہے. جس نے اس بات کو نہیں سمجھا، اس نے چیزوں کو دیکھنے کا پرنسپل پرسپیکٹیو حاصل نہیں کیا. اب اس ورلڈ ویو میں دیکھیے کہ یہ چیزیں بالکل عجیب نہیں لگتی کہ ریاست مذہبی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. کہ جو چیز فطری ہو نا، اس کے بارے میں یہ مبحث قائم نہیں ہوتا کہ اس کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یعنی بھوک لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے، پیاس لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے، کوئی بحث ہے؟ تو عین اسی درجے کی یہ بحث ہے کہ ریاست کو اسلامی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ارے ظاہر مسلمانوں کی ریاست اسلامی ہوگی اور تمام تفصیل میں اسلامی ہوگی. یعنی اقدار میں، احکام میں، احوال میں، تخیل میں، قوانین میں، سب میں اسلامی ہوگی. کیا مطلب؟ اللہ کہتا ہے کہ تم جب تک اپنی انفرادیت میں ہو اس وقت تک میری بندگی کا امر قائم ہے. جیسے ہی تم اجتماعیت اختیار کر جاؤ تو میری بندگی کی حدیں ٹوٹ جائیں گی. اور بندگی کبھی مجمل ہوتی ہے؟ اللہ کی بندگی کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اس میں ہوگی اس میں نہیں ہوگی. یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ انسان کی یہ سچویشن بندگی کے دائرے میں آتی ہے، اس میں نص تلاش کرو، حکم تلاش کرو. اور انسان کی زندگی کے اس دائرے، یہ نیوٹرل زون ہے، اس میں کوئی نص نہیں درکار، کوئی حکم نہیں درکار، یہ بندگی کے دائرے سے باہر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ غیر فطری نہیں ہے. کسی بھی دلیل کا سب سے بڑا رد یہ ہوتا ہے کہ اس کا خلاف فطرت ہونا ثابت کر دیا جائے. کیونکہ خلاف منطق ہونا لاکھ ثابت کر دیں، اس کے صحیح ہونے کا امکان رہتا ہے، کیونکہ لاجک میں نے بنائی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو استدلال قطعی منطق میں بھی اور تمام علوم میں بھی اسی کو کہتے ہیں کہ اس کا ان نیچرل ہونا ثابت کر دو. یعنی کوئی آدمی اس پہ بحث کرنے لگے کہ آگ پہ پانی پھینک دیں تو وہ برف بن جاتا ہے، اس کا امکان ہے کہ ہم آگ پہ پانی پھینک دیں تو برف بن جائے گا. اب اس امکان پہ وہ تحقیقیں کرنا شروع کر دے تو ان تمام تحقیقوں سے روکنے کے لیے میں لاجک لاؤں گا تو ایک کاؤنٹر لاجک اس کے پاس بھی ہے کہ جو ایلیمنٹل در و بست اور اس کے خواص کا جو نظام ہے وہ کسی وقت بھی ایٹمز کے تال میل میں تبدیلی آنے سے بدل سکتا ہے. اب یہ بھی ایک لاجک ہے، تو اس کا کوئی انت نہیں ہے. تو میں اس سے صاف یہ کہوں گا کہ آگ اپنے وجود اور اپنے کانسیپٹ دونوں میں
جلانے والی ہے، برف جمانے والی نہیں ہے. تمہارا جو امکان ہے یہ خلاف فطرت ہے. بس یہ دلیل قطعی ہے.